اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی عملا۔ پچھلی بار جو سوال کیا گیا تھا مشق وجودیہ کا، ایک ہمارے مرید ہیں کراچی میں شہزاد صاحب، انہوں نے مجھے سوال کیا تھا، تو اس کا میں اپنے ناظرین کو جواب دینا چاہتا ہوں۔ وہ پوچھ رہے تھے کیا سلسلہ سروریہ قادریہ میں جو مشق وجودیہ ہے، وجود پر جو مشق کی جاتی ہے، اس میں اللہ ذات کی، تو اس کا ایک تو طریقہ کیا ہے اور دوسرا اس کی اجازت کیا خاص و عام کو ہے۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں اللہ ذات کا تصور کرنا، آنکھوں پر، زبان پر، دل پر، ناف پر، ہاتھ کی ہتھیلیوں پر، پیشانی پر، دماغ میں اندر کی طرف سے، دل پر اندر کی طرف سے بھی، 7 لطائف پر، اس میں اللہ ذات کو رقم کرنا، نقش کرنا، اس کا نام ہی مشق وجودیہ ہے۔ اس کے ساتھ ابتدائی مراحل میں پاس انفاس کا ذکر کرنا، یعنی کہ کچھ پاس انفاس کا ذکر کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو یہ ہمارے سلسلہ سروریہ قادریہ میں بالکل موجود ہے کہ لا الہ الا اللہ، اور بعض اللہ، تو یہ زبان کے ساتھ بھی ذکر ہوتا ہے، اس کا دل کے ساتھ بھی ذکر ہے، اور خاموشی سے بھی اس کا ذکر کیا جاتا ہے، سانس کے ساتھ، جسے ہم کہتے ہیں پاس انفاس، سانسوں کا ذکر۔ تو یہ ہمارے بالکل سلسلہ سروریہ قادریہ میں موجود ہے، پاس انفاس کرنا چاہیے، اور اس کے طریقے میں نے دیگر اپنے بیان میں بتا چکا ہوں اپنے ناظرین کو کہ پاس انفاس کا ذکر جو ہے بالکل حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ سے ہی یہ آپ سرکار کا یہ نقل ہے، یہ آپ ہی نے ارشاد فرمایا ہے، اور بھی دیگر اولیاء اللہ نے جو عارفین ہیں تو انہوں نے بھی یہ اپنی یہ زبان میں، اپنے کلام میں، اپنے انداز میں نفی اثبات کا اور پاس انفاس کا ذکر فرمایا۔ تو اس میں جو میں پہلے بتا چکا ہوں، پھر مختصر سا بتاتا ہوں کہ اللہ کا ذکر، اللہ دل کے اوپر ضرب لگانی ہے، اور ہو اپنے دائیں کندھے پر، کیونکہ یہ مقام قلب ہے دل، اور یہ دائیں کندھے کے اوپر مقام روح ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ ہو، اللہ اندر کہنا ہے سانس کے ساتھ، اور ہو باہر کہنا ہے، تو ایسے آپ کا ایک تو قلب جو لطیفہ قلبی ہے وہ بیدار ہوگا، اور آپ کا جو دل ہے وہ اس میں اللہ ذات کی بار بار ضرب لگنے سے وہ دل میں جو میل کچال ہوتی ہے یا زنگ ہوتا ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے، اور دل اس میں اللہ ذات سے روشن ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جب ہو لگائی جاتی ہے تو ہو مقام امر ہے، اور اس کا رابطہ روح کے ساتھ ہوتا ہے، اور روح اللہ کے ساتھ منسلک ہوتی ہے، تو اس کا تعلق وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت سے ہے۔ تو ایسے پھر بندے کا دل کا تعلق روح سے، اور پھر روح کا تعلق اللہ رب العالمین جل شانہ سے ہو جاتا ہے، تو اس سے بندے پر الہام اور القاء بھی شروع ہو جاتے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو آنے جانے والی خبروں کی، باتوں کی خبریں ہونے شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ پاس انفاس کا ذکر کرنے سے، اور ویسے بھی پاس سانس کے ساتھ ذکر کرنے سے بندے کا پورا دن، پھر ذکر میں اگر وہ بندہ بھول بھی جائے نا تو تھوڑا سا خیال کرے دل کی طرف، تو اس کا جو دل ہے وہ ذکر اللہ میں لگا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ماشاءاللہ وہ کر رہا ہوتا ہے ذکر اللہ۔ اور پھر یہ پاس انفاس کا یہ بھی ایک فائدہ ہے کہ یہ ذکر سانس کے ساتھ ذکر کرنے سے نا باقی جو لطائف ہیں، جیسا کہ لطیفہ نفسی ہے، قلبی، روحی، سری، خفی، مخفی اور اخفا، جتنے بھی جو مقام ہیں یہ سارے بھی حرکت میں آ جاتے ہیں پاس انفاس سے، ان کو پاس انفاس کی فیوز و برکات ملتی ہیں، اور پھر وہ بندہ سٹیپ بائی سٹیپ لطیفہ نفسی سے قلبی، روحی، سری، ایسے مقام وہ پانا شروع ہو جاتا ہے، اور ایسے وہ لطائف کو بیدار کر کے راہ سلوکی منازل کو پانا شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر دوسرا کہا گیا ذکر سلطان کا، پوچھا گیا
ذکر سلطان کیا ہے؟ تو میرے بھائی سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ذکر سلطان یہ ہے کہ آپ کا جسم کا لو لوں ہر بال اللہ اللہ کا ذکر کرے، آپ کا سر سے لے کر پاؤں تک آپ ذکر اللہ میں مشغول ہو جائیں، اور یہ 24 گھنٹے کا یہ عمل بندے پر جب جاری ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں ذکر سلطان، یعنی سارے ذکروں کا بادشاہ، کہ پورا ظاہر باطن اللہ کے ذکر میں لگ جاتا ہے، اور وہ 24 گھنٹے عبادت الہی میں رہتا ہے۔ اگر وہ کوئی کام بھی کر رہا ہو، کھانا کھا رہا ہو، سو رہا ہو، چل پھر رہا ہو، کوئی گھریلو مصروفیات ہوں، باہر کی کوئی کام ہوں، تو وہ جو بھی کرتا ہو وہ ذکر اللہ ہی میں رہتا ہے، ذکر اللہ اس کا ہر وقت کے لیے جاری ہو جاتا ہے۔ اور یہ صرف زندگی تک نہیں، یہ مرنے کے بعد بھی سلطان بہو فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ ذات کرنے والے طالب کی جب اسرائیل ملک الموت علیہ السلام روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو اسرائیل ظاہری جسم کو نہیں دیکھتے، اسرائیل بندہ مومن کے اندر دیکھتے ہیں۔ تو جب اس کا قلب اس میں اللہ ذات سے روشن ہو اور اس کا دھیان، اس کا خیال، اس کا مراقبہ اس میں اللہ ذات کی طرف ہو تو وہ بندے پر جناب اسرائیل مہربان ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کو کل نفس ذائقۃ الموت کا صرف ذائقہ چکھاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر وہ بندے کو عبدالآباد کی زندگی ملتی ہے اس میں اللہ ذات کرنے والے کو۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بعد عارفوں کے بادشاہ فرماتے ہیں، جو بندہ ساری زندگی اللہ کے اسم میں فنا ہو کر اور بقا حاصل کر کے گزارتا ہے، اس کی موت موت نہیں ہوتی، اس کی موت اس کو عبدالآباد تک زندگی عطا کر دیتی ہے۔ وہ بندہ حقیقت میں اس کا جو جسم تھا وہی تو درمیان میں ایک پردہ اور حجاب تھا، وہ جب جسم ہی ختم ہو گیا، وہ حجاب اٹھ گیا، وہ پردہ ختم ہو گیا، تو بندے کی روح جو تھی وہ اس میں ذات میں فنا ہوئی، اور اس میں ذات جو اللہ رب العزت جل شانہ کا پاک اسم ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ اس میں جا کر وہ پرواز کر گئی، منتقل ہو گئی اللہ کے اسم میں وہ روح بھی، تو بندہ فنا فی اللہ کے بقا مقام پر پہنچ گیا۔ اور جو بندہ اللہ کی ذات میں باقی رہے اسے موت کہاں ہو سکتی ہے؟ جو جیا بھی اللہ کے ذات میں، جو مرا بھی اللہ کی ذات میں، یعنی اللہ کے اسم کو کرتے ہوئے مرا، اور جو قبر میں بھی گیا، تو میرے حق باہو سلطان فرماتے ہیں اس کے جانے سے پہلے فرشتے اس کی قبر کو آراستہ کر دیتے ہیں اور مرحبا مرحبا اس کو کہتے ہیں، اور اس کی قبر کو روشن و منور کر دیا جاتا ہے، اور پھر وہ جب اس کا جسم قبر میں جاتا ہے تب منکر نکیر جب آتے ہیں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ اور دیگر اولیاء اللہ نے بھی لکھا کہ جب بندہ مومن صادق جو سروری قادری مرید ہے، طالب اسم اللہ ذات ہے، وہ جب قبر میں جاتا ہے تو فرشتے اس کا باطن دیکھتے ہیں، ظاہر نہیں دیکھتے، باطن دیکھتے ہیں، کیونکہ فرشتے باطنی مخلوق ہے، اور حکم بھی انما الاعمال بالنیات ہے۔ وہ ٹکڑا جو قلب کے اندر موجود ہے اگر وہ ٹھیک ہے تو بندہ بھی ٹھیک ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نظر اس ٹکڑے کے اوپر ہے، اور اس کے حکم کے مطابق فرشتوں کی نظر بھی اس ٹکڑے کے اوپر ہے۔ تو جب اس ٹکڑے یعنی دل کو دیکھتے ہیں، باطن کو دیکھتے ہیں، تو سبحان اللہ اس میں فنا فی الشیخ اپنے مرشد کامل کی محبت سے اس کا پیالہ بھرا ہوتا ہے، وہ اپنے شیخ کی دائمی حضوری میں ہوتا ہے، وہ اپنے مرشد کی محبت میں ہوتا ہے، اور پھر جب اندر دیکھتے ہیں تو اس کا سینہ اس میں محمد سے چمکے مار رہا ہوتا ہے، اس کی پیشانی اس میں محمد سے منور ہوتی ہے، اور پھر جب وہ دل کی طرف دیکھتے ہیں تو طالب صادق سروری قادری کا مرید کا دل اس میں اللہ ذات سے روشن چمک دمک رہا ہوتا ہے، اور فرشتے اسے دیکھ کر کہتے ہیں یا اللہ ہم اس بندے سے کیا سوال جواب کریں کہ جو تیری ذات میں فنا ہو کر آیا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں فرشتوں اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں اور اس کو میرے اس میں اللہ ذات اور قرب کی جنت میں داخل کر دیا جائے۔ یہ ہوتا ہے مشق وجودیہ میں، جو مشق وجودیہ کرتے ہیں روزانہ یہ بات یاد رکھے، جیسے اب کھانا کھانا نہیں بھولتے، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ہر نیک عمل کرتے ہیں، اور جو اولیاء اللہ کا جو کام تھا وہ تھا عبادات کے ساتھ ساتھ مراقبہ کرنا،
اسم ذات کا، اسم صفات کا، شیخ کا مراقبہ، یعنی ان کے خیالوں میں رہنا، ان کے تصور میں رہنا، ان کے تفکر میں رہنا، ان کی ذات میں غرق رہنا، استغراق حاصل کر لینا اور محویت میں چلے جانا، یہ مراقبے کی شکل، یہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں یہ بھی ایک مراقبے کی شکل ہے۔ کیونکہ پیارے محبوب نے فرمایا جب نماز پڑھو تو ایسے سمجھو اللہ کو دیکھ رہے ہو، یہ ایک مراقبے کی صورت ہے۔ تو اللہ تو ہم نے دیکھا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کیسا ہے، تو اللہ کو دیکھنے کا یہاں مقصد ہے اس میں اللہ ذات کو دیکھ رہے ہو، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس میں اللہ ذات کا تصور کریں، اپنا ٹائم نکال کر اس مشق کو شروع کریں۔ جو حضرت آج دیکھ لیں آپ کتنے کتنے بڑے اولیاء اللہ ہیں، غوث اعظم، داتا علی حجویری، بابا فرید مسعود گنجے شکر، شہباز قلندر، سخی سرور لکھ داتا، خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری، حاجی علی نظام الدین اولیاء صابر پیا، ہمارے پاکستان میں یہ میاں میر اور سلطان العارفین سلطان باہو، کلاچی شریف میں حضرت فقیر نور محمد سروری قادری، اور کلاچی شریف میں میرے مرشد گرامی حضور سلطان دو جہاں، عارفوں کے بادشاہوں کے بادشاہ، کاملوں کے کامل لجپال حضرت سلطان فقیر عبدالحمید کامل سروری قادری رحمت اللہ علیہ، جو اس ناچیز حقیر سائیں محبوب پیر کے جو مرشد پاک ہیں، آپ ان کی روزہ مبارک، ان کی زیارت مبارک کر لیں تو میرے بھائیوں آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو اللہ کے اولیاء اللہ ہیں، جو یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ جو اللہ کے پارے پیارے ہیں، یہ جو اللہ کے محبوبین ہیں، انہوں نے جو کچھ بھی مرتبہ پایا ہے اس میں اللہ ذات سے ہی پایا ہے۔ اور انہوں نے اپنے مریدوں کو تصور کا ہی طریقہ بتایا کہ نماز پڑھنے کے بعد آپ نے 10 منٹ ذکر کرنا، سونے سے پہلے آپ نے 10 منٹ ذکر کرنا، صبح فجر پڑھنی تو آپ نے 10 منٹ، آدھا گھنٹہ، جتنا بھی کوئی ٹائم دے سکے اللہ کے اسم کو آپ نے دینا ہے۔ تو یہ جتنے بھی ولی اللہ ہوئے ہیں انہوں نے اگر مرتبہ پایا ہے تو اس میں اللہ ذات کے تصور سے پایا ہے۔ حضرت سلطان العارفین اپنی کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں تصور کر تفکر سے، تصور کر تفکر سے تاکہ تجھ کو تصرف حاصل ہو جائے، اتنا تصور کر اور فکر کے ساتھ کر، اور ایسا تصور کر کہ فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے، ایسی ذات میں محویت حاصل کریں۔ تو کیسی ہوگی؟ روزانہ آدھا گھنٹہ دیں اس میں اللہ ذات کو۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ، حضرت فقیر نور محمد سروری قادری صاحب عرفان رحمت اللہ علیہ، آپ نے ارشاد فرمایا جو ہمارے مرید صادق اور روزانہ باوضو ہو کر 4 کل شریف پڑھ کر سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، اول آخر درود شریف پڑھ کر بیٹھتے ہیں اور اللہ کے نورانی اسم کو سامنے رکھتے ہیں، جو چمک والا اسم ہو اس کو سامنے رکھتے ہیں، اور اپنے مرشد کے اذن اور اجازت کے ساتھ تصور شیخ، تصور اسم محمد اور تصور اسم اللہ ذات جب وہ کرتے ہیں تو حضرت سلطان باہو اور فقیر نور محمد سروری قادری رحمت اللہ علیہ، اللہ کے یہ ولی فرماتے ہیں جو بندہ صادق روزانہ یہ مشق وجودیہ تصور اسم ذات اپنی آنکھوں پر اندر کی طرف سے باہر سے بھی کر سکتے ہیں، ناک پر، کانوں پر، زبان پر، ہتھیلیوں پر، ناف پر، دل پر، سینہ پر اس میں اللہ ذات کو نقش کرتے ہیں، خیال میں دیکھتے ہیں کہ یہ اس میں اللہ ذات میرے مرشد کامل میرے دل کے اندر لکھ رہے ہیں نور کے قلم کے ساتھ، اور آپ نے اس کو محسوس کرنا ہے کہ وہ لکھا جا چکا، پھر آپ نے اندر زیارت کرنی ہے۔ سینے پر اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک پستان سے ایک میم، دوسری پستان سے دوسری میم، ایسے دونوں پستانوں پر میم، ہا میم دال، اور اس کو نورانی چمکتے ہوئے دیکھنا ہے۔ ایک اپنے سامنے بھی رکھ لیں تو اس کے آئینے میں پھر اس اسم اللہ ذات کو اپنے دل کے آئینے میں دیکھنا ہے۔ سینے پر اسم محمد اور یہ دل کے اوپر اسم اللہ ذات چمک دمک رہا ہو، روشن ہو، تو یہ روزانہ مشق کر کے دیکھیں۔
حضرت سلطان بہو فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس میں اللہ ذات کرنے والوں، کیونکہ اس میں اللہ ذات وہ خزانہ ہے جو نبی پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے معراج کی رات حضور کے دل میں سینہ میں منتقل فرمایا۔ تو جو حضور کے سینہ میں دل میں منتقل اللہ تعالیٰ نے کیا، تو یہ وہ راز ہے جو پھر مولا علی شیر خدا علیہ السلام مولا کائنات کے بعد میرے مرشد غوث اعظم سید عبد القادر جیلانی پیران پیر الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینہ مبارک میں آیا، اور وہاں سے یہ دیگر اولیاء اللہ اور حضرت سلطان العارفین سخی سلطان باہو حق باہو سچ باہو کے سینہ مبارک میں آیا۔ وہاں سے یہ حضرت کلاچی شریف میں حضرت قبلہ فقیر نور محمد سروری قادری رحمت اللہ علیہ کے سینہ مبارک میں آیا، اور میرے مرشد کامل حضور قبلہ فقیر سلطان عبد الحمید کامل سروری قادری رحمت اللہ علیہ کے سینہ مبارک میں آیا۔ پھر ان سے اس فقیر حقیر سائی محبوب پیر کو یہ اسم اللہ ذات کا خزانہ عطا ہوا الحمدللہ۔ اب ان کے صاحبزادہ میرے مرشد کے حضرت فقیر ہارون احمد سروری قادری جو اس وقت سجادہ نشین ہیں ہمارے نوری دربار کلاچی شریف میں ڈیرہ اسماعیل خان میں، وہ لوگوں کو اس میں اللہ ذات کا فیضان دے رہے ہیں۔ ان کے صاحبزادہ فقیر شاہ گل احمد سروری قادری لوگوں کو اس میں اللہ ذات کی شراب طہورہ پلا رہے ہیں۔ ان کی محبت، ان کی عطا سے یہ حقیر جڑا والا میں بیٹھ کر سائیں محبوب پیر اس میں اللہ ذات کا یہ راز، یہ فیض، قسم اللہ کی یہ فیض ہے، یہ سارا فیض لوگوں میں دے رہا ہے، بانٹ رہا ہے، اور ان کے اذن سے لوگوں کو بتا رہے ہو بھائیو اپنی زندگیاں کامل ولیوں کے لڑ لگا دو، اور جو بندہ یہ کرے گا کسی ولی اللہ کے لڑ لگ کے پھر اس میں اللہ ذات کرے گا، تو اس کا اس میں اللہ ذات کرنا اس کی آنکھوں میں وہ بینائی عطا کرے گا جس کے بعد اس کی آنکھوں کو کبھی بھی اس کی وہ بینائی ختم نہیں ہو سکتی، مرنے کے بعد بھی اس میں اللہ ذات کی آنکھیں اسے مل جائیں گی، اس میں اللہ ذات کے کان اسے مل جائیں گے، اس میں اللہ ذات کی زبان مل جائے گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اس میں اللہ ذات کا دل مل جائے گا، حتیٰ کہ اس میں اللہ ذات سے اس کو ایسے خربوں وجود مل جائیں گے جس کو باطنی جسہ کہا جاتا ہے، لطیف جسہ کہا جاتا ہے، پھر اس کے ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں خربوں اس کے جو ہیں وہ باطنی وجود بنا دیے جائیں گے، جو اپنی اپنی ڈیوٹیاں کریں گے، کوئی مشاہدہ دیدار خداوندی کرے گا، کوئی مجلس محمدی میں حاضر و ناظر ہو جائے گا۔ یہ تب ملے گا میرے بھائیوں جب آپ کسی ولی اللہ کے لڑ لگیں، ان سے محبت کریں، ان سے پیار کریں، اور روزانہ ان کی بتائی ہوئی مشقیں کریں، دل پر اس میں اللہ ذات ساتھ ذکر جاری رکھیں، ساتھ اس میں اللہ ذات کو چمکتا اپنے دل میں محسوس کریں، اور یہ محسوس کریں اس کے نور سے میرے ہفتے اقلیم، میرے ہفتے اندام ساتوں لطائف روشن ہو گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مجھ پر مہربانیاں کر رہا ہے، اللہ رب العزت مجھ پہ کرم کر رہا ہے، یہ بھی ساتھ تصور کرنا ہے۔ تو میرے بھائیو انشاءاللہ تعالی اس مرید صادق جو اپنے مرشد کے اجازت، مرشد کے کرم، مرشد کے فضل، مرشد کی نگاہ کرم سے جو بندہ اپنے مشق وجودیہ کرے گا، انشاءاللہ تعالی تمام اس کے وجود کے خناس شیاطین خرطوم ختم ہو جائیں گے، شیاطین نابود ہو جائیں گے، اور اس کے پورے وجود پر اللہ کے فرشتوں کی ڈیوٹی، موکلوں کی ڈیوٹی، اس میں اللہ ذات کا جو روحانیت کے جو موکل ہیں ان کی ڈیوٹی بندہ مومن کے مرید کے ساتھ لگ جائے گی، اور وہ بندہ اللہ کے صالحین بندوں میں شامل ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں ہم یہی لوگوں کو درس دے رہے ہیں، اپنے آپ کو مرشد کے رنگ میں رنگے، اور پھر جو میں آپ کو اجازت بھی دے رہا ہوں آپ پاس انفاس بھی کریں، اور لوگوں کو بھی بتائیں کہ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے جو پوری دنیا کے سامنے اس میں اللہ ذات کا فلسفہ بیان کیا کہ لوگوں دنیا کا آپ تصور کرتے ہو، آؤ میں تجھ کو ایسا تصور بتاؤں جس کا تصور، جن کا خیال، جس کا تصور و مراقبہ کرنے سے بندہ مومن اس اسم میں گم ہو کر اس اسم جیسی طاقتیں حاصل کر سکتا ہے، وہ اس اسم میں گم ہو کر خدا داد صلاحیتوں کا مالک ہو سکتا ہے۔ یہ نقطہ نظر پیش کیا دنیا پر، تو حضرت سلطان باہو
साहू ने और फ़कीर नूर मोहम्मद साहब ने। तो मेरे भाइयों, आओ ऐसी बका के पास चलते हैं जिसको दोबारा फना नहीं, और वो इसमें अल्लाह ज़ात है जिसको फना नहीं है, जो हमेशा बाकी रहेगा। आइए अपनी नफ़ी करें और इसमें अल्लाह ज़ात में फना हो जाएं और इसमें अल्लाह ज़ात की बका में रहें और हमेशा की वो ज़िंदगी जिएं जिसे हम जन्नत कहते हैं। अल्लाह मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। औलिया अल्लाह की मोहब्बत, औलिया अल्लाह का अदब, औलिया अल्लाह का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।